اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں راہ راست چینل کی وساطت سے ایک انتہائی اہم اور محبت بھرا موضوع لے کر آیا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 20 ماہ رمضان المبارک ہے اور کل 21 ماہ رمضان المبارک ہوگی، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ماہ رمضان المبارک میں جتنے تاریخی واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک بہت اہم واقعہ 21 ماہ رمضان المبارک کو شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پیش آیا، اور اس دن کو کلمہ گو مسلمان، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ساری انسانیت کبھی نہیں بھلا پائے گی، اس دن کی نسبت 21 ماہ رمضان المبارک کی نسبت مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے واقعہ سے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق اور عطا سے اسی موقع کی مناسبت سے مولا کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات آپ کے در اقدس پر حاضری دینے کے لیے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دل میں حب علی کا جذبہ لے کر میری ان معروضات کو سماعت فرمائیں گے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسول، بے شک تمہارا دوست، بے شک تمہارا مددگار، بے شک تمہارے قریب اللہ ہی ہے اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں کہ جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ اس کا آسان ترجمہ ہے۔ ایک چیز پر میں فوکس کروں گا بالاختصار، اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن چونکہ میں بالاختصار گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ولی کا لفظ ہے، انما ولیکم اللہ، یہ کم کی ضمیر مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے انما، یہ حصر کا قاعدہ ہے۔ حصر کا قاعدہ ہی کا معنی دیتا ہے، ایک سرکل بنا دیتا ہے، اس سرکل کے اندر جو ہے انہی کے بارے میں حکم ہے، نہ کوئی اس سے باہر نکل سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ انما، بے شک، اللہ اور اس کا رسول، بے شک تمہارے مددگار ہیں اللہ اور اس کا رسول، بے شک تمہارے مددگار ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کسی اور کو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ انما، یہ حصر کا قاعدہ ہے زور دینے کے لیے، ایک دائرہ بنانے کے لیے اور ایک بات پر فوکس کرنے کے لیے۔ ولی کا معنی دوست کر لیا جائے، ولی کا معنی مددگار کر لیا جائے،
ولی کا معنی قریب کر لیا جائے، کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اس کا معنی دوست کیا جائے تو کیا دنیا میں کوئی ایسا دوست بھی ہوگا کہ اگر دوست پر تکلیف آ پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پریشانی آن پڑے، کوئی آزمائش آن پڑے اور دوست دور سے اس کا تماشا دیکھتا رہے اور اس کی مدد نہ کرے؟ پھر وہ دوستی نہیں ہوتی، پھر ہم اس کو دوست نہیں کہہ سکتے۔ جس کے ساتھ لفظ دوست لگ جاتا ہے پھر وہ مددگار بھی ہوتا ہے، پھر وہ قریب بھی ہوتا ہے۔ دوست کا دل کبھی دوست سے دور نہیں ہوتا، اور اگر اس پر مصیبت آن پڑے تو دوست کبھی دور رہ نہیں سکتا اگر وہ دوست ہے تو۔ اس لیے میں ان بات پہ آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا کہ اس کا معنی دوست ہے، مددگار ہے، قریب ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو الرجی ہے مددگار سے تو اس کا دوست ترجمہ کر لیں، لیکن میری پھر ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ کوئی ایسا دوست ڈھونڈ لیں کہ جو مشکل وقت میں تیری مدد نہ کرے، پھر وہ دوست ڈھونڈ لیں۔ اسلام میں دوستی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کی مشکل وقت میں مدد بھی کرے اور اس کے قریب بھی ہو، تکلیف کو دیکھ کر دور نہ بھاگ جائے۔ یہ مطلب پرستی ہے، یہ دوستی نہیں ہوتی۔ اس لیے سامعین محترم، اس کا معنی کوئی بھی کر لے، بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، قریب ہیں، والی ہیں، ولی ہیں، اور وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت کے بارے میں یہ جو حصہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کے بارے میں بعض اصحاب رسول کا کہ یہ رائے ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے شان نزول میں، وہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے صدا لگائی کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے گا، اور جب کوئی نہ بولا تو کہا کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی مسجد سے مجھے کوئی نہیں کچھ دے گا؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت رکوع میں تھے اور آپ کی انگلی میں انگوٹھی تھی، تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا حالت رکوع میں اور اس کو اشارہ کیا کہ انگوٹھی میری انگلی سے اتار لو۔ اس فقیر نے، صدا لگانے والے نے، وہ انگوٹھی اتار لی۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے یہ اس آیہ مبارکہ کو نازل فرما دیا، تو یہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ، آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مقام صحابہ پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں مقام صحابہ پہ پہنچے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی۔ موقع محل یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اقدس مولا کائنات کی ران پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ادھر سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار سوچا کہ میں نماز ادا کر لوں، لیکن جب یہ خیال غالب آ جاتا کہ میرے اٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل پڑے گا، تو اس جذبے کے غلبے کے نیچے آپ پھر بیٹھے رہتے۔ اسی کشمکش میں سورج غروب ہو گیا اور مولا علی علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ لیکن چونکہ مولا علی علیہ السلام اللہ کی عبادت ذوق اور شوق سے کرتے تھے، حق بندگی پوری طرح ادا فرماتے تھے، تو نماز کے قضا ہونے کا قلق ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ بلکہ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ نبوت کی آنکھ کیا کھلنی ہوتی ہے، نبوت کی آنکھ تو بند ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف ایک آزمائش تھی جو ہو گئی، اور وہ اگلے نکات میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آزمائش کیا تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا علی کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی آقا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا پڑھ لینی تھی۔ تو عرض کی آقا پڑھ اس لیے نہیں سکا کہ آپ اپنا سر اقدس میری ران پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو میں نے آپ کے آرام میں خلل کو مناسب نہ سمجھا، اس لیے میں اٹھا نہیں، اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غلام میرا ہو کے تو پھر نماز کے جانے پر اس طرح افسوس کر رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجزہ نبوت دکھایا اور اللہ دعا مانگی۔ حضور نے ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان علی کان فی اطاعتک و اطاعت رسولک فردوا علیہ الشمس، کہ یا اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، بس اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ آپ نے ابھی دعا کے الفاظ ادا ہی فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، مشیت سے سورج واپس عصر کے مقام پر آ گیا، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرما لی۔ سامعین محترم، اس میں دو نکات ہیں بڑے قابل غور۔ ایک دعا کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہم ان علی کان فی اطاعتک و اطاعت رسولک، اے اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو نماز تو اللہ کی اطاعت اور عبادت تھی، وہ تو چلے گئی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام یہ میں بیٹھے رہنا یہ حضور کی اطاعت تھی۔ تو آپ بیٹھے رہے حضور کی اطاعت میں، اللہ کی نماز قضا ہوئی ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ سامعین محترم، میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس کائنات میں 14 صدیوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی کے ذریعے ضرور ہوئی ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نہ ہوئی ہو۔ تو جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ بے شک جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا ہوگا کہ جب ٹکراؤ پیدا ہو جائے اللہ اور رسول کی اطاعت میں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے، تو کیا کسی پر ایسا وقت آیا ہوگا؟ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں کوئی اس کشمکش میں پڑ گیا ہو کہ اللہ کی عبادت جا رہی ہے، ایک طرف حضور کی اطاعت ہے، آرام کا خلل کا اندیشہ ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت کے جانے کا اندیشہ ہے، تو فیصلہ کرنے والے نے کیا فیصلہ کیا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کو معلوم ہے، وہ باب المدینۃ العلم ہے، وہ جانتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت چھوڑ کے کی جائے گی تو اللہ کی اطاعت بن ہی نہیں سکتی۔ معزز سامعین محترم، اس آیا مبارکہ کا مصداق اگر اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنی ہو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنی ہو تو مقام صحابہ پر مولا علی علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ اس آیت کے جو شان نزول ہے اور اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے اس کی اگر پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے تو مولا علی علیہ السلام کا عمل ہے۔ سامعین محترم، ایک نقطہ اور، آپ حضرات جانتے ہیں کہ شب ہجرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح لوگوں کو امانتیں دے کر ہمارے پاس چلے آنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر نبوت پر آرام فرما ہوئے، اور اگلا واقعہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ پاک سے
جس طرح باہر تشریف لائے، باہر تلواروں کی چنکار تھی، نیزوں کی پھنکار تھی، اور عرب کے مشرکوں کافروں کی للکار تھی، اور ان کے درمیان میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے۔ اور صبح جب انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر نبوت کی چادر کو اٹھایا، اب یہاں پر جو نقشہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے رات کو سوتے وقت دیکھا تو بستر نبوت پر چادر کے نیچے نبی تھے، اور جب صبح چادر اٹھائی تو نیچے علی تھے، جب چادر اوڑھی گئی تو نبی تھے، جب چادر اٹھائی گئی تو علی تھے۔ معزز سامعین، اس میں ایک نبوت و ولایت کے ربط کا راز ہے جو ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی اظہار خیال کر سکوں۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پورے واقعے کو آپ ذہن میں لائیے گا، اور اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ اگر امانتیں واپس لوٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ یہاں رہیں اور صبح امانتیں دے کر مدینہ آ جائیں، تو کیا بستر نبوت پر سونا ضروری تھا؟ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ مولا علی شیر خدا اپنے گھر بھی سوئے رہتے تو امانتیں تو پھر بھی دی جا سکتی تھی، تو سرکار کا یہ فرمانا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اس لیے کہ جب سرکار اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے ہیں تو مکے کے مشرک اور کافر وہ تو اس وقت بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھ ہی نہیں پائے حضور کو، تو انہوں نے رات کو بھی بستر پر جا کر نہیں دیکھا۔ تو بستر پر لٹانے کی ایک تو ہوتی ہے کہ کسی کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ میری جگہ تم سو جاؤ، یہ بھی ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک معاملہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کو بدلتے رہے اور وہاں پر اپنے بیٹوں کو لٹاتے رہے، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس بستر پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور ایک حکمت کا تقاضا یہاں یہ ہے کہ میرے بستر پر علی سو جاؤ، ایک تو اس بات کا بدلہ چکانے کے لیے کہ میری جگہ بھی اس وقت جناب ابو طالب کے بیٹے ہی سوئے تھے، اور آج بھی میری جگہ پر جناب ابو طالب کا لخت جگر ہی سوئے گا۔ یہ اس بات کے تسلسل میں یہ بات ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، امانتیں بستر پر سوئے بغیر بھی لٹائی جا سکتی تھی۔ اب میرے ذہن میں ایک نقطہ ہے کہ اس میں 3 باتیں ہیں: آزمائش علی، شان علی اور انعام علی۔ یہ 3 باتوں کی وجہ سے حضور نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم فرمایا۔ ایک آزمائش علی، شان علی اور انعام علی۔ سامعین محترم، اب اگر بستر نبوت کو مرکز مان لیا جائے، یہ نقطہ قابل غور ہے، اپنے ذہنوں کو عشق و محبت اور ذوق و شوق سے میرے ذہن کے ساتھ ملا کے رکھیے گا۔ اگر بستر نبوت کو مرکز مان لیا جائے، جو فوکس پوائنٹ ہے وہ بستر نبوت ہو جائے، تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حضرت علی کا سونا اعزاز ہے۔ پھر میرا جملہ پھر سنیے گا۔ اگر محور اور مرکز اور فوکسنگ پوائنٹ بستر نبوت کو مان لیا جائے تو اس پر سونا حضرت علی کا اعزاز ہے، اور اگر حضرت علی کی ذات کو مرکز و محور مان لیا جائے، فوکسنگ پوائنٹ حضرت علی کی ذات کو مان لیا جائے، تو پھر بستر نبوت کا اعزاز ہے جس پر مولا علی سو گئے۔ پہلے اس بستر نے بدن نبوت کی حدت کو جذب کیا، پھر اس بستر نے حدت بدن ولایت کو جذب کیا۔ پہلے نبی کے وجود سے سرشاری حاصل کی، اور پھر بدن ولایت سے اس نے اپنی سرشاری کو حاصل کیا۔
سامعین محترم، یہ بستر کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ جو بستر نبوت بھی بنا اور بستر ولایت بھی بنا، تو یہ اعزاز صرف ایک ہی ہستی کو حاصل ہے کہ بستر نبوت پر آرام فرمانا یہ مولا ایک کائنات کا ہی اعزاز ہے کہ بستر نبوت پر آپ نے آرام فرمایا۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من احب علی فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ سامعین محترم، ثابت کیا ہوا کہ علی اور اللہ کے درمیان نبوت کا درجہ ہے، علی اور اللہ کے درمیان نبوت کی ذات ہے، علی اور اللہ کے درمیان نبوت کا مقام ہے، علی اور اللہ کے درمیان نبوت کی شان ہے، اللہ اور علی کے درمیان نبوت کا منصب ہے۔ وہ منصب ہے جو نیچے سے علی کی محبت لے کر اللہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ گویا علی سے محبت یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کی محبت یہ بارگاہ الہ کی محبت ہے۔ سامعین محترم، میں انہی الفاظ پر اس بالاختصار گفتگو کا اختتام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر سے کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں کیا خوبصورت مدحت علی کے حوالے سے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد رافضی۔ یہ فیصلے کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کو دوست بنانا اور دوست بنانے پر خلقت اگر رافضی کہتی ہے تو پھر اللہ بھی، جبریل بھی، مصطفیٰ بھی رافضی ہیں، کیونکہ اللہ اور مصطفیٰ اور جبریل یہ سارے علی کی محبت میں اور علی کی تعریف میں اور علی کی شان میں رتب اللسان ہیں۔ سامعین محترم، وہ علی جس کو میرے نبی نے مولا ایک کائنات کہا ہے، ان کی شان کا کیا بیان کرنا ہے۔ جس طرح نبوت کا فیضان نبی کے در سے ملتا ہے، اس طرح ولایت کا فیضان علی کے در سے ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔